بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث طلبہ تفسیر جلالین سبق نمبر 56 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں. آج کا سبق انشاءاللہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ سے لے کر آیت نمبر 182 ان اللہ غفور الرحیم تک پڑھیں گے. تو آئیے سبق کی ابتدا کرتے ہیں عزیز طلبہ. یہاں یہ جگہ رہ گئی تھی فَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ مُؤْلَمٌ فِي الْآخِرَةِ. آخرت میں بہت دردناک عذاب ان کو دیا جائے گا. بالنار صورت عذاب علیم کے جہنم میں ڈال کے ان کو. او فی الدنیا یا دوسرا مصداق ہے کہ دنیا میں ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. بالقتل صورت عذاب علیم فی الدنیا کہ قتل کے ذریعے کہ وہ خود بھی اس فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے, ان کو قتل کیا جائے گا. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. آیت کا ترجمہ دیکھیے, بہت اہم آیت ہے. اور اے عقل رکھنے والو, تمہارے لیے قصاص میں زندگی کا سامان ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ تمہارے لیے قصاص میں بڑی زندگی ہے, زندگی کا سامان ہے. اے عقل والو لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ امید ہے کہ تم اس کی خلاف ورزی سے بچو گے, امید ہے کہ تم تقوی اختیار کرو گے. تو یہ تفسیر کے مطابق ترجمہ ہے کہ امید ہے کہ تم اس کی خلاف ورزی سے بچو گے. تو یہاں سے قصاص کے فوائد شروع ہو رہے ہیں, قصاص کی اصل حکمت شروع ہو رہی ہے کہ قصاص میں کیا حکمت ہے. تو وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ قرآن کی سب سے بلیغ آیت وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ کہ جو مختصر ہے لیکن معنی بہت وسیع ہے اس کے, کہ قصاص میں تمہارے لیے بڑی زندگانی ہے, بڑی زندگی ہے. کیسے, کیا حکمت ہے؟ حکمت یہ ہے کہ قصاص کے حکم کی وجہ سے ایک مسلمان قتل کرنے سے رک جائے گا. جیسے دور جاہلیت میں ایک دو قبیلوں کے آپس میں لڑائی ہوتی تو وہ کئی سالوں تک جاری رہتی, کئی لوگ قتل کا لقمہ اجل بن جاتے, قتل ہو جاتے. تو انسانی زندگی کا خاتمہ ہوتا تھا. تو اسی لیے جب قصاص کا حکم نازل ہوا تو قصاص کے حکم کے ڈر سے ایک بندہ قتل کرنے سے رک جائے گا اور بہت سارے مقتولین کی جان بچ جائے گی. تو آج بھی ہم اگر دیکھیں ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ جب دشمنیاں ہوتی ہیں تو کئی سال تک چلتی ہے اور کئی بے گناہ جانیں ضائع ہو جاتی ہیں. تو اگر قصاص کا حکم ہو اصل طریقے سے تو فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ أَيْ بَقَاءٌ عَظِيمٌ. تفسیر دیکھیے, یعنی عظیم بقا ہے. یہ جو عظیم کا ترجمہ ہے بہت بڑی زندگی ہے, یہ تنوین کا ہے جو کہ تعظیم کے لیے آئی ہوئی ہے. جو حاتم کے اوپر تنوین ہے یہ تنوین تعظیم کے لیے ہے. یا الباب ذوی العقل, جی الباب ذوی الباب سے کون مراد ہے؟ ذوی العقل مراد ہے. لأن العاقل علت بتا رہے ہیں کہ قصاص حیات کیوں ہے, بقا عظیم کیوں ہے, اس لیے کہ قاتل اذا علم انه يقتل, اس لیے کہ جب وہ معلوم کر لے گا, جب اس کو یہ حکم معلوم ہو جائے گا قصاص کا کہ انه يقتل کہ اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا, پھر ارتدع تو وہ رک جائے گا قتل کرنے سے, اپنے بھائی کے دوسرے بندے کے قتل کرنے سے رک جائے گا. فاحیا نفسه ومن اراد قتله تو وہ خود کو بھی بچا رہا ہے, خود کو بھی اس نے بچا لیا. ومن اراد قتله اور اس شخص کو بھی جس کے قتل کرنے کا اس نے ارادہ کیا تھا. ٹھیک ہے, فاحیا نفسه اس نے خود کو بھی بچا لیا. ومن اراد قتله اور اس شخص کو بھی بچا لیا جس کے قتل کرنے کا اس نے ارادہ کیا تھا. فشرع لکم تو یہ مشروع کی گئی تمہارے لیے. تو دیکھیں وہ خود کو بھی بچا رہا ہے قصاص کی ڈر سے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا, تو اس کو قتل کر دیا جائے گا تو خود کو بچا رہا ہے, اور وہ شخص بھی بچ رہا ہے جو اس کے ہاتھوں قتل ہوگا. تو دیکھیں کتنی قصاص میں جو ہے کتنی بڑی حکمت ہے اس کی. ہم اپنے معاشرے میں آج دیکھیں جو قتل عام ہو رہے ہیں, تو اگر قصاص کا حکم صحیح طریقے پر ہو تو کتنے لوگوں کی جانیں بچ جائے. فشرع لکم تو یہ مشروع کیا گیا تمہارے لیے. تو یہ پچھلے والی کی علت بھی ہو سکتی ہے کہ قصاص تمہارے لیے زندگانی ہے, اس لیے مشروع کیا گیا, اور اگلے والے کی بھی یہ مشروع کیا گیا تمہارے لیے لعلکم تتقون تاکہ تم بچو القتل قتل سے, مخافت القود قصاص کے ڈر کی وجہ سے. قوت قصاص کو کہتے ہیں. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف
حقا علی المتقین، ترجمہ دیکھیے، تم پر فرض کر دی گئی ہے جب اگر تم میں سے کوئی اپنے پیچھے مال چھوڑ کر جانے والا ہو، ان ترکا خیرن، کوئی تم میں سے مال چھوڑ کر جانے والا ہو تو جب تم میں موت آئے تو فرض کر دی گئی ہے وصیت تمہارے لیے وصیت فرض کر دی گئی ہے۔ جی تفسیر دیکھتے ہیں، کتبہ فرضا، کتبہ فرض کے معنی میں ہے کہ فرض کر دی گئی ہے۔ اذا حضر، جب حاضر ہو جائے، احدکم الموت، تم میں سے کسی ایک کو موت، ای اسباب ہو، یعنی موت کے اسباب، مطلب مرض الموت میں ہو یا ایسے اسباب ہو جائیں، ایسے افعال ہو جائیں جس سے لگ رہا ہو کہ بس اب یہ بندہ بچ نہیں سکتا، ان درک خیرن، اگر چھوڑتا ہے وہ مال اپنے پیچھے، خیرن سے مراد مال ہے، ٹھیک ہے۔ مال کو خیر کیوں کہا؟ مال کو خیر اس لیے کہا کہ اس سے خیر کے کام بھی کیے جا سکتے ہیں، تو اچھا مال، تو مال چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو، اگر چھوڑ کے جا رہا ہے تو وصیت فرض کر دی گئی ہے۔ مرفوع بکتبہ، ترکیب بتا رہے ہیں کہ یہ مرفوع کیوں ہے، کتبہ کی نائب فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا، یہ کتبہ کے لیے نائب فاعل ہے، یہ درمیان میں یہ شرط ہے، ٹھیک ہے، درمیان میں اور جملے ہیں، کتبہ علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا، تو یہ وصیت کتبہ کا نائب فاعل ہے، ومتعلق باذا، اور اذا کے متعلق بھی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کانت ظرفیۃً، اگر ظرفیہ بنائے اس کو، اگر اذا ظرفیہ ہے تو اس کے متعلق ہوگا، ودال علی جوابها ان کانت شرطیۃً، اور جواب بنے گا اگر وہ ان کو شرطیہ مانے، اگر یہ جو ان شرطیہ ان طرح کا خیر الوصیت ہو تو پھر یہ جواب کے اوپر دلیل بنتا ہے الوصیت ہو، اور اگر اذا کو ہم ظرفیہ مانے، شرطیہ ان کو دونوں کو شرطیہ نہ مانے تو پھر اس کے متعلق ہوگا، وہ جواب ان محذوف۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب یہ دلیل دلالت کرے گا محذوف جواب کے اوپر، تو وہ جواب کیا ہے؟ تو بتا رہے ہیں کہ جواب ان محذوف، ان کا جواب محذوف ہے، ای فلیوسی، یعنی جب موت کا وقت آ جائے اور اس نے مال بھی چھوڑا ہو تو فلیوسی، اس کو چاہیے کہ وہ وصیت کرے، اس پر وصیت فرض کی گئی ہے۔ للوالدین والاقربین بالمعروف، اپنے والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے اچھے طریقے سے، والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے حق میں دستور کے مطابق وصیت کرے، ٹھیک ہے۔ ای فلیوصی للوالدین والاقربین بالمعروف بالعدل بألا یزید علی الثلث، کہ وہ یعنی زیادتی نہ کرے ثلث کے اوپر، یعنی والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن یہ کہ ثلث کے اوپر زیادتی نہ کرے، ایک ثلث سے زیادہ پر کی زیادتی نہ کرے۔ ولا یفضل الغنی، اور غنی کو فضیلت بھی نہ دے، حقا علی المتقین، یہ متقین لوگوں کے لیے ایک لازمی حق ہے۔ مصدر مؤکد للمضمون الجملۃ، یہ مفعول مطلق بن رہا ہے ما قبل جملے کے لیے، ٹھیک ہے، یہ مقصد ہے لمضمون الجملۃ قبلہ، جو مضمون جملہ سے جو پہلے گزر چکا ہے، جو سمجھ میں آ رہا ہے، اس کے لیے مفعول مطلق یعنی تاکید بن رہا ہے کہ حقا اس طرح بنے گا، علی المتقین، اللہ، وہ یعنی وہ متقین جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ وہذا منسوخ بآیۃ المیراث، تتمیم مسئلہ کی تتمیم کر رہے ہیں، مسئلہ کی تتمیم کر رہے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے میراث کی آیت سے، او یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، جو مشہور آیت میراث ہے، اس سے یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے۔ اور اسی طریقے سے بحدیث لا وصیۃ لوارث، لا وصیۃ لوارث والی حدیث سے بھی یہ منسوخ ہے، رواہ ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ایک فائدے کی بات یہ ہے کہ منسوخ نہیں بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ قرآن میں یعنی منسوخ آیت کی پھر فائدہ کیا، تو بھائی حکم استحبابی ابھی بھی ہے کہ جب جس کے موت کا وقت آ جائے تو اس کے لیے وصیت کرنا مستحب ہے، اگر نہیں کرتا تو پھر فرمایا لا وصیۃ للوارث، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے۔ اور یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر، جو میراث کی آیت ہے اس میں تفصیلی احکام بیان ہوئے ہیں کہ جتنا اس نے ترکہ چھوڑا، اس کے بیٹوں کو اتنا دیا جائے گا، اس کے والدین کو اتنا دیا جائے گا، یہ سب قرآن نے بیان کر دیا ہے، تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ آیت ان آیتوں سے کی وجہ سے منسوخ ہے۔ یہ کچھ وصیت کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں عزیز طلبہ کی وصیت کسے کہتے ہیں، لیکن پہلے اس آیت کا پس منظر بھی ذرا جان لیجئے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، کہ یہ ترک یعنی وصیت کا حکم نازل ہونے سے پہلے جو بندہ مرتا تھا اس کی
اس کے جو ترکہ ہوتا تھا اس کے 3 حصے ہوتے تھے. ایک حصہ اس کے والدین رشتہ داروں کے لیے خاص ہوتا تھا کہ ان میں سے ان کے لیے وصیت کر سکتا ہے، کسی کو بھی دے دے، اور باقی 2 حصے جو ہوتے تھے وہ اس کے بچوں کی اولاد کے ہوتے تھے. تو ایسا چلتا آ رہا تھا. تو پھر یہ حکم نازل ہوا کہ بھائی وصیت کرنا ضروری ہے اچھے طریقے سے، اور وہ اولاد کا حق ہے، رشتہ داروں کو کوئی حق نہیں ہے. ہاں اگر کچھ بچتا ہے بعد میں تو پھر اس کے بعد وہ وصیت کر سکتا ہے. اب وصیت کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ وصیت سے کیا مراد ہے. تو ہر اس چیز کو وصیت کہا جاتا ہے جس کے کرنے کا حکم دیا جائے، خواہ زندگی میں ہو یا مرنے کے بعد. یعنی اس کی لفظی تعریف ہے کہ میں وصیت کرتا ہوں آپ کو، تو جو زندگی میں یا مرنے کے بعد اس پر عمل ہو اس کو وصیت کہتے ہیں. مگر عرف میں اس کام کو وصیت کہا جاتا ہے جس کے کرنے کا حکم مرنے کے بعد ہو. تو جو ہم عام طور پر وصیت مراد لیتے ہیں، تو کوئی بندہ جب مر جاتا ہے اس کے مرنے کے بعد اس کی نے جو تاکید کی تائید کی ہوتی ہے اس پر عمل کرنے والی چیز کو وصیت کہتے ہیں. اس آیت میں وصیت کے 3 جز ہیں، وصیت کے حکم کی 3 جز ہیں. پہلا، مرنے والے کے ترکے میں اولاد کے سوا کسی دوسرے وارث کے حصے مقرر نہیں ہیں. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین. تو اولاد کے سوا کسی دوسرے وارث کے حصے مقرر نہیں، ان کے حصوں کا تعین مرنے والے کی وصیت کی بنیاد پر ہوگا. وہ جو رشتہ داروں کے حصے ہوں گے نا باقی، وہ وصیت پر موقوف ہوں گے، وہ جتنی وصیت کرے گا اتنی اس کو ملے گا. نمبر دو یہ کہ ایسے رشتہ داروں کے لیے وصیت کرنا مرنے والے پر فرض ہے، یعنی جو رشتہ دار ہوتے ہیں ارد گرد وہ ان کے اوپر فرض ہے. اور نمبر 3 یہ کہ 1/3 سے زیادہ مال کی وصیت جائز نہیں ہے، 1/3 سے زیادہ سے کی وصیت جائز نہیں ہے. اچھا، ان تینوں احکامات میں سے جو پہلا حکم ہے وہ بجماع صحابہ تابعین میراث کی جو آیت ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم اس سے منسوخ ہے. یہ حکم پہلے والے حکم کا جو اس میں ہے نہیں منسوخ ہو گیا ہے کہ کسی دوسرے وارث کے حصے مقرر نہیں، ان کے لیے وصیت کرنا لازمی ہے. یہ حکم منسوخ ہو چکا. یہ دوسرا حکم ہے کہ ایسے رشتہ داروں کے لیے وصیت کرنا مرنے والے پر فرض ہے، یہ بھی منسوخ ہو چکا. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وصیت لوارث، کہ وارث کے لیے کوئی وصیت اب نہیں ہے، تو یہ بھی منسوخ ہو چکا. یہ جو 1/3 سے زیادہ مال کی وصیت جائز نہیں ہے، یہ حکم ابھی تک باقی ہے کہ اگر دوسرے کسی رشتہ دار کے لیے وہ وصیت کرے گا مرنے والا تو صرف 1/3 میں کر سکتا ہے، بس باقی 2/3 میں اس کا حق نہیں ہے. یہ حکم ابھی بھی شامل ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ من وجہ آیت منسوخ نہیں، یعنی استحبابی حکم ابھی بھی اس کا باقی ہے. آگے چلتے ہیں جس طرح جی. فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم. پھر جو شخص اس وصیت کو سننے کے بعد اس میں کوئی تبدیلی کر دے، فمن بدله بعد ما سمعه، اس کو سننے کے بعد اس میں کوئی تبدیلی کر دے، یعنی وارث مرنے والے نے وصیت کر دی اور یہ تبدیلی کر رہا ہے اس میں، فانما اثمه على الذين يبدلونه، تو اس کا گناہ محض اس کے اوپر ہے جس نے اس کو تبدیل کیا ہے، جس نے اس میں تبدیلی کی ہے. ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ تو سننے والے ہیں، علیم سب کچھ جانتے ہیں. جی. فمن بدلہ عیسیٰ من شاہد و وصی، یعنی تبدیل کر دے کس کو؟ عیسیٰ، ہو ضمیر کا مرجع کہ وصیت کو جو کہاں سے آئی ہو، شاہد یعنی گواہ ہو کوئی اس پر، وصی یا وہ وصیت کرنے والے سے آئی ہو، اس کو تبدیل کر دے. بعد ما سمعہ علمہ، جس میں علمہ کے معنی میں ہے کہ اس کو سنی، یعنی اس کو جاننے کے بعد اس کو معلوم ہو کہ اس طرح کی وصیت ہوئی ہے. فانما اسمہ، تو اس کا گناہ عیسیٰ المبدل، یعنی اس وہ وصیت کی تبدیل کرنے کا گناہ ضمیر کا مرجع کس کے اوپر ہے؟ علی الذین یبدلون، شخص کے اوپر ہے جس نے اس کو تبدیل کیا. فیہ اقامت الظاہر مقام المضمر، یہاں پر ضمیر کے بجائے جو ظاہر کو لایا گیا ہے اس میں بلاغت ہے، بیان بلاغت ہے کہ ظاہر کیا گیا. تو یہ ایک گویا کہ اصطلاح ہے، پہلے بھی بیان ہو چکی ہے، اقامت الظاہر مقام المضمر. ان اللہ سمیع لقول الموصی، اللہ تعالیٰ نے تو وصیت کرنے والے کی بات کو سننے والے ہیں، علیم اور جانتے بھی ہے، بفعل الوصی، اور وصیت کرنے والے کے فعل کو بھی جانتے ہیں. ومجاز علیہ، تو اس پر مجاز ہے. فمن خاف من موص جنفا او اثما فلا اثم علیہ. ترجمہ دیکھیے. ہاں اگر کسی شخص کو یہ اندیشہ ہو، فمن خاف من موص، کی وصیت کرنے والا بے جا طرفداری یا گناہ کا ارتکاب کرے گا. فمن خاف من موص جنفا، بے جا طرفداری، جنفا او اثما یا گناہ کا ارتکاب کرے گا. فاصلح بینہم، اور متعلقہ آدمیوں کے درمیان صلح کرا دے. فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بے شک بخشنے والا بڑا مہربان ہے. یہ جس طرح تفسیر دیکھیے. اب اگر کوئی شخص ہے نا وصیت کو تبدیل کر رہا، وصیت غلط کر رہا ہے جان بوجھ کر یا یہ کہ بھولے سے، تو اس وصیت اور ان کے وارثین کے درمیان صلح کرنا یہ اچھی بات ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے. فمن خاف من موص مخففا او مثقلا، جی موصن بھی ہے، یعنی مخفف بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے، تو بیان قراءت ہے، اور موصن بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے ثقیل. جنفن
میلا عن الحق، جنفن کا معنی کیا ہے کہ میل عن الحق خطأ، کہ حق سے مائل، حق سے پھر جائے غلطی، او اثما یا گناہ کر رہے، ان تعمد ذلك بالزیارة على الثلث او تخصیص غنی مثلا، یہ صورت اسم کہ وہ جان بوجھ کر یہ زیادتی کرے ثلث کے اوپر، یعنی ایک تہائی سے زیادہ کے اوپر وہ جان بوجھ کر زیادتی کرے، اور تخصیص غنی یا کسی مالدار کو خاص کرے، مثلا مثال دی ہوئی ہے۔ تو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جنفن اس غلطی کو کہا جاتا ہے جو خطا سے کی جائے، وہ گناہ، وہ غلطی جو خطا سے کی جائے، اور اثمن وہ غلطی جو جان بوجھ کی جائے۔ تو جو جان بوجھ کی غلطی کرے گا وہ گناہ ہوگا، اور لیکن جو جان بوجھ کے نہیں ہوگا وہ جنف ہوگا۔ فاصلح بینہم، تو وہ ایک بندہ جو جانتا ہو اس میں صلح کر دے، بین الموصی والموصى له، جس وصیت کرنے والے اور جس کے لیے وصیت ہو رہی ہے ان کے درمیان، بالامر، کسی بھی معاملے میں، بالعدل، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، فلا اثم علیہ فی ذلک، اس میں اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ تو بہت غفور رحیم، بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ جیسے اس طرح بات کے سبق سے متعلق سوال یہ ہے کہ وصیت کی تعریف کریں، وصیت کی تعریف آپ نے پڑھی ہے ابھی، اس کی تعریف لکھیں کمنٹس میں، اور ہمیں اپنے رائے سے بھی آگاہ کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔